اللہ نے اپنے یعنی کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جذب فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ہے یا دین کی خدمت کے لیے قبول ہونے والا ہے؟ اس کی علامت معارفین نے یہ بیان کی ہے کہ عارفین از کل جہاں کاہل ترن، عارفین از کل جہاں کاہل ترن، عارفین جو ہیں وہ تمام جہان سے سب سے نمبری کاہل ہوتے ہیں، نمبر 1 کاہل، کسی کام میں ان کا جی نہیں لگتا۔ عارفاں از کل جہاں کاہل ترن اور در رہے عقبہ، لیکن آخرت کے کاموں میں در رہے عقبہ زمہ گومی برن، عقبہ آخرت کے کاموں میں چاند سے بھی زیادہ رفتار ان کی تیز ہوتی ہے۔ در رہے عقبہ زمہ، مہ مانے چاند، در رہے عقبہ زمہ، مہ جو ہے ماہ کا مخفف ہے، در رہے عقبہ زمہ گومی برن، گو مانے گیند، یعنی گیند لے جاتے ہیں تیز رفتاری سے چاند سے بھی زیادہ آخرت کے کام میں، اور لیکن دنیا کی کوئی دکان کھول دو مؤذن، دیکھیے کیا مولانا کیا علامت بیان کہ عارفین ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس نے پہچان لیا اس پر یہ کیفیت ہوئی۔ عارفین از کل جہاں کاہل ترن، عارفین تمام کائنات سے کاہل ہوتے ہیں، اسی لیے تو ہم لوگوں کہتے ہیں یہ مدرسوں کے اور خانقاہوں کے حجروں کے دمبے ہیں، دمبے یہ ایسی بس یعنی دنیا کی مشقت کا سامنا نہیں کیا ان لوگوں نے، اور کاہلی اور سستی کے وجہ سے یہ لوگوں نے حجرے سنبھال لی۔ ارے ظالموں، اگر یہ کاہل ہوتے تو تہجد کیوں پڑھتے، ذکر کیوں کرتے، کتاب کیوں پڑھتے، دین کے کام میں کیوں لگے ہوئے؟ یہ کہو کہ تمہارے کنکر پتھر سے ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا موتی عزیز ہے۔ جب ہاتھ میں لال و جواہر اور گوہر مل جاتے ہیں، موتی، تو کنکر پتھر سے دل لگتا ہے؟ تم میرے ساتھ جب مشک کی خوشبو ہو جیب میں تو مقاعد الرجال کے برازیل اچھے کا ویزا لے گا وہ؟ بولیے آپ، جب مشک ہو ہاتھ میں ہرن کا اصلی مشک بالکل، جس سے ہر وقت مست رہتا ہے، پھر اس کو بدبودار ماحول کیسے پسند آئے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اور نسبت مع اللہ کی دولت کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کا طرف پھر التفات آہستہ آہستہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ہلکا سا تو مجاہدہ رہتا ہے، مجاہدے سے خالی تو جب انسان بالکل ہی ہجڑا ہو جائے، تقاضا تو رہتا ہے لیکن غالب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس پر خدا تعالیٰ کی محبت غالب ہو وہ کہاں بھلا ان چیزوں میں؟ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عارفاں از کل جہاں کاہل ترن، عارفاں از کل جہاں کاہل ترن، کاہل نہیں ہے کاہل تر ہے، اور لے در رہے عقبہ، مگر آخرت کے کاموں میں زمہ گو می برم، چاند کی رفتار سے ان کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم کو کوئی بستی میں یہ کہے کہ تم لوگ تجارت نہیں کرتے ہو، بیوقوف ہو، اور تم لوگوں نے کاہلی کی وجہ سے یہ دین کا بہانہ بنا کر بیٹھ گئے، تو ان کو یہ جواب دے دو کہ دیکھو بھائی، جب چاند 14 تاریخ رات میں ہوتا ہے، جس دن چاند 14 تاریخ کا پورا دائرہ روشن ہوتا ہے، اس دن کتے گاؤں میں بہت بھوکتے ہیں۔ تو معروف فرماتے ہیں کہ اگر دین کے خادموں کو کچھ زمین والے برا کہیں تو جیسے چاند اپنی رفتار کو کتوں کے بھوکنے سے تبدیل نہیں کرتا، نہ کم کرتا ہے، نہ روٹ بدلتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ 14 تاریخ کے روشن چاند ہے اور بے شمار کتے گاؤں کے اندر ہے۔ کراچی میں نہیں بھوکیں گے، گاؤں میں جائیے، بجلی کی روشنیوں سے کتوں کو پتہ نہیں چلتا چاند کہاں ہے۔ یہاں اس بڑے شہروں میں کتے بھی چاند سے بے خبر رہتے ہیں، اور گاؤں میں کوئی اور روشنی تو ہوتی نہیں، لہذا چاند ہی چاند ہے، سارے کتے جمع ہو کر میدانوں میں رات بھر پھونکتے ہیں۔ یہ چیز میں نے خود مشاہدہ کیا، لہذا مولانا فرمایا کہ آپ دنیا داروں کے کہنے سے اپنا دل چھوٹا نہ کرو، آخرت کے کام میں لگے رہو، بلکہ ان پر ترس کھا کر ان کے لیے دعا کرو، ان کو حقیر بھی نہ سمجھو، یہ نادانی میں مبتلا ہے۔ اللہ ان کی نادانیوں کو دور فرما دے۔ جیسے کسی کے پاس 1 کروڑ کا موتی ہے اور اس کا کپڑا ذرا بوسیدہ ہے تو کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو مذاق اڑانے والوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اپنا موتی دکھا دو، یعنی تم اپنے اللہ کی محبت و عظمت کی پر تقریریں شروع کر دو،
گھر گھر محلے محلے جا جا کے دوڑ دوڑ بغیر بلائے بھی جاؤ مختلف مسجدوں میں جہاں آپ کو اجازت مل جائے وہاں جاؤ اور ان سے کہو مجھے کچھ 10 منٹ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے محبت پر کچھ مضمون بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہونی چاہیے، جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ یہ محبت کیسے پیدا ہو. بس تھوڑی دیر میں بیان کر کے اور پھر آگے کھانا بھی نہ کھاؤ، دعوت کا بھی انتظار نہ کرو، سمجھ گئے. اور اللہ کے نام پر ایک خانقاہ بناؤ، اس میں عیسائیوں کو بھی دعوت، بھائی مجلس ذکر میں ہر ایک کو اجازت ہے، اور اس کے بعد کچھ تھوڑا سا ان کو توحید اور رسالت پر بیان کر دیا جائے گا. سکون تو مل جائے گا لیکن جنت ملے گی جب ایمان لاؤ، کیونکہ غفران کا کہنے سے دنیا میں عذاب سے بچ گئے کافر، لیکن بغیر توحید و رسالت کے وہ عذاب آخرت سے نہیں بچ سکیں گے. اذا کان الاستغفار ينفع الكفار وكيف لا يفيد المؤمنين الابرار. تو یہ نفع کفار دنیاویہ ہے مراد ہے، یہاں اخرویہ نہیں مراد ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بیان کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دعا بھی سکھا دی کہ اے اللہ کاہلم کیوں آفریدی اے ملک، اے میرے مالک، جب آپ نے مجھے کاہل پیدا کیا کہ دنیا میں ہمارا دل نہیں لگتا کاروبار میں، کاہلم کیوں آفریدی اے ملک، جبکہ آپ نے مجھے کاہل پیدا کیا اے غنی اے مالک، تو روزی ہم دے ہم زراہ کاہلی، ہم کو کاہلی ہی کے راستے سے روزی بھی دے دے. اور پھر مولانا کا کمال دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، طفل را چوپان باشد مادرش، جب بچے کے پیر نہیں ہیں کہ ماں کے پاس تک جا کر تو اس کے چھاتی سے دودھ پی لے. طفل را چوپان باشد، طفل را چوپان باشد مادرش، اس کی ماں جب پیر نہیں تو اس کی ماں آئے آتی ہے، آئے وہ ریزت وظیفہ برسرش، اس کا وظیفہ اس کی خوراک اس کے سر پر آ کے اس کے پاس آ کر دودھ پلا کے پھر چلی جاتی ہے، جھاڑو برتن اپنا باورچی خانہ سنبھالتی ہے، خود چل کے آتی ہے. تو جب ہم کو آپ نے کاہل پیدا کیا جیسے چھوٹے بچوں کے طفل کی طرح، تو آپ کی رحمت تو رحمت مادر کا خالق ہے. مادرا را مہرمن آموختم، اللہ فرماتے میں نے ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا ہے، تم کیا اپنی ماں کی محبت پر ناز کرتے ہو. میرے مرکز رحمت سے ایک ذرہ بھیک ملی، لہذا میری رحمت کی شمع و چراغ کا کیا عالم ہوگا. مادرا مہرمن آموختم. تو یہ دعا مانگی مولانا رومی نے، اور مولانا رومی نے جتنے دیندار و خادم ہیں دین کے ان کو سکھا دیا کہ اے دینداروں، دین کی خدمت میں لگو، مگر یہ روزی مانگو، چندہ مت مانگو، قربانی کی کھال مت مانگو. یوں کہو اللہ سے کہ کاہلم کیوں آفریدی اے ملی، اللہ ہمارا دنیا کے کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، کاہل ہو گیا ہوں دنیا سے، لیکن آپ کی عبادت اور آپ کی ذات میرے لیے روز بھی بن جائے اور روزی بھی بن جائے. یعنی آپ ہی کے نام سے میرا دن نکلے. اس آفتاب سے تو کافروں پر دن نکلتا ہے، مجھے آپ کے نام اور آپ کی محبت کا آفتاب ہمارا دن بنے گا، اور ہم عاشقوں کا دن اس صورت سے نہیں نکلتا. عاشقوں کا دن اس صورت سے نہیں بنتا، ان کو اللہ کی یاد و ذکر الہی سے بنتا ہے. خالق آفتاب ان کے دل میں جب آتا ہے بے شمار آفتاب لاتا ہے، کیونکہ جب آفتاب کا وہ خالق ہے تو تعالیٰ قادر ہے بے شمار آفتاب کرنے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آتا ہے، خالق خورشید جب آتا ہے، بے شمار خورشید، میں آب و تاب، آفتاب اور میں آب و تاب، وہ خالق آفتاب جب آتا ہے. اس لیے کیا کہیں، افسوس یہ ہے کہ میرے بات کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو میرے درد کو سننے والا اور لینے والا اللہ مجھے عطا کر، کیونکہ یہ باتیں معمولی سی نہیں ہیں. جس کو یہ باتیں ایسی ہیں کہ کائنات کو پہاڑ پر اگر رکھ دی جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے روئی کا گالے کی طرح ہو جائے گا، اور سمندر پر اگر رکھ دیا جائے تو سمندر میں ابال اور جوش اور طوفان آ جائے گا. اب سوچیے یہ مضمون اس فقیر کا کہ سارے عالم کے سورج و چاند و سارا عالم گرا دیتا ہے اور اللہ سے بندے کی روح کو جوڑ دیتا ہے. یہ مضمون اختر کا ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے ہم لوگوں کو چاہیے
کہ کاہلم چوں آفریدی اے ملی، اے خدا جب آپ نے ہم کو کاہل پیدا کیا دنیا سے، آخرت کے کام میں تو آپ نے ہمارے دل کو لگا دیا، تو روزی ہم دے ہم زراہ کاہلی، ہمیں کاہلی کے راستے سے روزی دے دیں کہ دن کے کام میں بیٹھے ہیں پنکھے کے نیچے یہیں مرغا بھیج دے، یہی جناب بڑے میاں کو بھیج دے، لکھنؤ والے دوست کو پکا کے لے آئے، منگل کے دن جنگل میں منگل کر دے، نہ سدھ بدھ کے لیے اور نہ منگل کے لیے، اور نکل شہر سے راہ جنگل کے لیے۔ دوسرے شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ طفل راہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کس طرح اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کیسے کیسے مضمون بیان کر رہے ہیں اپنے مالک سے کہ طفل راہ چوپا نہ باشد مادرش، طفل راہ بچے کو چوپا نہ باشد، جب پیر نہیں ہے، چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، چرپائی پر پڑا ہوا ہے، بے دست و پا پڑا ہوا ہے، تو اس کی ماں خود آتی ہے، مادرش آئد آتی ہے اس کے پاس، وہ ریزت وظیفہ، ریزت مانے گرانا، ریختن ریزیدن مانے گرانا، ریزت آئد اور ریزت وظیفہ برسرش، اس کے سر پر دودھ گراتی ہے، یعنی کیا مطلب کہ اپنے اس کو چپکا لیتی ہے اور اس کو پلا کے دودھ چرپائی پر بیٹھ کر اس کو پھر سلا کے اور پھر اپنا کام کرنے چلی آتی ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، ابر راہ چوپا نہ باشد، ابر راہ چوپا نہ باشد لطف تو، جب بادل کے پاس ہے نہیں، چو زمین پانا باشد لطف تو، جب زمین کے پاس پیر نہیں ہے کہ خود بادلوں کے پاس جا سکے، ہے چو زمیرہ پانا باشد لطف تو، جب زمین کے پیر نہیں ہے کہ بادلوں کے پاس آئے تو آپ کا کرم اور آپ کا لطف۔ ابررا رانت بسوئے او دو، تو بادلوں کو ہانکتے ہیں آپ، فسقنا الا بلد میت، ہم بادلوں کو ہانکتے ہیں اس زمین کی طرف جو مردہ پڑی ہوئی ہے، خشک ہے، پانی سے محروم ہے، مردہ ہے، تو اے خدا ہمارے مردہ دلوں کی طرف بھی آپ اپنے رحمت کے بادلوں کو بھیجیے جو ہم کو دین اور آپ کی محبت سکھا دیں۔ تو یہ ارشادات مولانا نے خود بھی اپنا کام بنایا، امت کو سکھا گئے کہ دین کا کام کرنا ہے تو بھائی یہ بھی تو چاہیے، اس کے لیے فکر نہ کرو، مالک سے مانگو، جو پیٹ بنا سکتا ہے وہ روٹی دے سکتا ہے، جو سر عطا کر سکتا ہے ٹوپی پہنا سکتا ہے، کیا وضو بولے بھائی، سر قیمتی ہے یا ٹوپی؟ جو سر عطا کر سکتا ہے ٹوپی بھی پہنا سکتا ہے، جو میدا بنا سکتا ہے وہ 2 روٹی بھی کھلا سکتا ہے، بدرجہ اولا، یہاں کہنا پڑے گا بدرجہ اولا، جو قلب کی دھڑکن سے حیات دنیاویہ عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر قلب کی حرکت بند ہو جائے تو حیات دنیاویہ ختم ہو جائے، تو جو ذات پاک قلب کی دھڑکن سے ہمیں حیات دنیاویہ اور عارضیہ عطا کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے ذکر کے دھڑکنوں سے حیات ابدیہ عطا کر سکتا ہے، زندگی حیات جاویدہ عطا کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہماری دھڑکن میں، ہر دھڑکن میں ان کا نام بھی جاری ہو جائے۔ اب مجھے ایسے دوست کی تلاش ہے، جیسے مہاروی فرماتے ہیں کہ میرا پیر جو ہے وہ سارے عالم سے کسی سے بکتا نہیں ہے، من غلام یا کی نہ فروشد وجود، میں اس ذات گرامی شمس الدین کا غلام ہوں جو اپنے وجود کو بیچتا ہی نہیں۔ ہاں مگر کہاں بیچتا ہے؟ جز با سلطان با افضال وجود، اللہ تعالیٰ سے وہ بیچتا ہے اپنے کو۔ تو ایسے دو شاگردوں کی مجھے تلاش ہے کہ جو سارے جن کے قلب میں اللہ کی محبت عظیم ہو اور ساری زندگی کی ہر سانس کو خدا پر فدا کرنے کا ان میں جذبہ ہو، اور کہیں نہ بکتے ہوں، نہ حسن سے، نہ جاہ سے، نہ مال سے۔ بعض ایسے دوست ہیں دیکھیے جو جاہ سے نہیں بکتے، مال سے نہیں بکتے، سلطنت دے دی جائے تو نہیں قبول کریں گے، مگر حسن دیکھ کر وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مخنث۔ بس ایک ہجڑا تھا بزدل، ہجڑے بزدل ہوتے ہی تو اس کا نام تھا صوفی بزدل، تو اس نے کہا کہ زندگی میں کبھی ہمیں بھی کوئی موقع دے دیا جائے، میں بھی تلوار چلا دوں کسی کافر پر۔ تو سب نے کہا ایک کافر زنجیروں میں بند ہے، یہ تلوار لو جا کے کر دو، اب کیا کرنا ہے، لڑے گا تو نہیں، تو بندھا ہوا ہے ایک کھمبے سے چاروں طرف سے۔
اور وہ تلوار تم لے جا کے ذبح کر دو، تم بھی کافروں کے قتل کا انعام میدان محشر کے لیے بنا لو. بڑا خوش ہوا، واہ بنا بنایا کافر مل رہا ہے مقید. اب تو کیا ہوا، مار دوں گا. بس تلوار لے گیا. جب وہ تلوار لے کے گیا اس کے پاس، ایسے کیا اس نے ایسے کر دیا ڈراؤنیا، ذرا منہ کر دیا، ایک دم بے ہوش ہو گیا. وہاں وہ بے ہوش ہو گیا، یعنی بزدلی کی وجہ سے. بتائیے، ہاتھ میں تلوار، اس کی بندر کی کھیر سے وہ ڈر گیا، بے ہوش ہو گیا. اور جب وہ گر پڑا تو اس نے دانت سے کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گیا. جب دیر ہوئی تو لوگوں نے کہا چلو دیکھیں صوفی صاحب نے کیا کیا. دیکھا تو وہاں بے ہوش پڑی. اللہ خدا نہ کرے ہماری روح اس طرح سے بزدل اور ہجڑ اور مخنث ہو جائے کہ حسینوں کو دیکھ کر اس نے ایک دم آنکھ مارا، کاجل لگا کر اور خلو پترا مکس لگا کر گالوں میں، بس آپ پاگل ہو گئے. ساری پیخانے پیشاب اس کے بطن اور بدن کے بھول گئے، اس کی گندگی اور اس کے مردہ پن کو، اس کی لاش کو. یہ ہے نا حماقت. یہ اس کو میں ہجراپن سے تعبیر کرتا ہوں. اس مخنث یہ ایک دم سے بھول گیا، اس کو ذرا سی آنکھ و نقشہ دیکھا اور یہ نہ دیکھا کہ پیٹ میں کتنے کیلو اس کے پیخانے بھرے ہوئے ہیں تلویں. اور فوراً دیکھتے ہی فوراً ویزا آفس پہنچ گئے، برازیل کا جو سفارت خانہ ہے، اور جناب وہاں سے ویزا لینے لگے یوگنڈا جانے کے لیے اور برازیل جانے کے لیے، پولینڈ جانے کے لیے. کیا حماقت. اللہ تعالیٰ کے بادشاہی کا یہ مقام نہیں. جب اللہ تعالیٰ چند منٹ کے لیے بادشاہی بنا دیا اگر عمرہ میں، حج میں، روضہ مبارک کے سامنے، تو ہمیشہ بادشاہی رہنا چاہیے اس کو. ورنہ شاہ کی توہین ہے اس کے اندر، اور خود تمہاری توہین ہے کہ ذرا دیر میں بادشاہی، ذرا دیر میں صفات کرگسی مردہ کھانے لگے. آپ دیکھیے، بادشاہ کے پنجے پر بادشاہی بیٹھا ہے اور تھوڑی سی دیر میں اڑ کر کے وہ مردہ بھینس کا مری کھانے لگے، تو آپ بتلائیے شاہ اس کو شکنجے آزاد میں مبتلا کرے گا نہیں؟ اور دنیا کہے گی کہ یہ صورتاً بادشاہی ہے، روح اس خبیث کی کرگسی ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ذکر اللہ کو اپنے اوپر غالب کرو. جس کو اللہ عمل خبیث کہہ دے، فرمان نازل کر دے، اس عمل خبیث کی کسی بھی اسٹیج کو اختیار مت کرو. عمل خبیث کا ہر عمل، چاہے پہلی سیڑھی ہو، دوسری، سب کا سب وہ خبیث ہے. اور عمل خبیث اللہ تعالیٰ نے حسن رجال کے بارے میں فرمایا، مردوں میں جو حسین ان سے دور رہو، ورنہ تو عمل خبیث سے مبتلا ہو جاؤ. 3 گاف سے بچو، گال، گاف اور گو. یہ 3 گاف ہیں، سمجھا نہیں؟ گال سے آدمی پہنچاتا ہے، شیطان پہلے گال دکھاتا ہے، اس کے بعد گاف تک پہنچاتا ہے، پھر گو میں ڈھکیل دیتا ہے. اور گو کے بعد ایک لفظ اور بھی ہے، کیا ہے جناب؟ آختو. جب شیطان تم کو ایسے وسوسے ڈالے تو فوراً کہو آختو. اور یہ شعر پڑھ لو کہ فارغ از مردارم و کرگس میں اب مردہ کھانے سے فارغ ہو گیا ہوں، بہت کھا چکے، اب میں کرگس نہیں ہوں. اور باز سلطانم گشم نے کو پہن، میں اپنے بادشاہ کا باز بن چکا ہوں. یعنی قرب الہی کی لذتیں اور ذکر و فکر کے انوار ہماری رضا ہے. اب بتلائیے، جو انوار الہیہ کا موتی چگ رہا ہو، ہنس موتی چگتے چگتے اچانک کوا بن کر کسی بھینس کے بہخانے کے مقام میں گو کھانے لگے، مردہ کھانے لگے، جس سے تو آپ اس ہنس کے بارے میں کیا ہوگا؟ مرزا بتائیے. اس ہنس پر ہنسا جائے گا، اس ہنس پر ہنسا جائے گا کہ یہ ہنس صورتن ہے، ابھی اس کے باطن میں زاغیت موجود ہے، اس کے باطن میں زاغیت موجود ہے. زاغ مانے کوا، جس کا باطن ابھی پاک نہیں ہوا ہے. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا، دنیا والوں، جلال الدین شمس الدین اپنے پیر کے سطح میں باز سلطانم گشم نے کو قیم، اب میں شاہی باز بن چکا ہوں اور میں نیک رفتار ہو چکا ہوں. اخلاق رضیلہ میرے اخلاق حمیدہ سے بدل چکے ہیں. اور فارغ از مردارم و کرگس میں مردہ کھانے سے فارغ ہو چکا ہوں. اے دنیا والوں، تم اپنے حسن جمال کو اپنے لے جاؤ، کیونکہ زندہ ہو لیکن مردہ ہو مستقبل میں انجام کے لحاظ سے. لہذا عشق مردہ سے ہم باز آئے اور پناہ مانگتے ہیں. غم وہ ہے جو جاویدہ ہو. کیا ہے کہ تمہارے گال پر لخوا گر جائے، منہ ٹیڑھا ہو جائے، بات سفید ہو جائے، شکل بگڑ گئی تو وہاں سے باقڑ بلّہ کی طرح بھاگے. پہلے تو صورتاً ہر ایک بلّہ نظر آ رہے تھے، اور عشق مردہ سے باقڑ بلّہ بن کے بھاگے. یہ کوئی غم ہے؟
یہ شاعروں کو کہتا ہوں، یہ سارے کے سارے امیر التوادین ہیں کہ جو غم عارضی پر اتنے دیوان بن کہہ گئے کہ دل نادا تجھے کیا ہوا کیا ہے، اور پنکھڑی نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ ان ظالموں کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ وہ کہ وہی رہیں گے 70 برس کی بڑھیا جو تمہیں نانی اماں نظر آئے، منہ میں پیریا ہوگا اور لخوا گرے گا اور کیا حالت ہوگی۔ لہذا میں تو ان کو ہمقا کی فہرست میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ساری غزل بیکار ہو جاتی ہے۔ جب اس کی شکل بگڑ گئی اور اس کے منہ ٹیڑھے ہو گئے، گال پچک گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے اور مصنوعی دانت بھی مان لو لگوا لے، مگر نکالے گی تو کسی کو صاف کرنے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ نازکی اس کی لب کی کیا ہو گئی ہے، اور اس کے گالوں کے جو فٹنس کو ٹیٹنس ہو گیا، اس کے گالوں کی فٹنس کو ٹیٹنس ہو گیا، اب منہ ٹیڑھا کر کے کیا ان چیزوں کو جان۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے سوچو کیا ہمیں اس کام کے لیے پیدا ہے کیا؟ یہ زمین و آسمان، یہ انبیاء کی شہادتیں، صحابہ کی شہادتیں، یہ نبیوں کے قتل کو گوارا کیا اللہ نے دین کو اپنی محبت کے نشر کے لیے، اس کام کے لیے کیا ہے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو کہ اس ماحول میں چاہتے ہیں دل سے، مگر افسوس ہے کہ دل کو غلط جگہ بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ دل بری جو ہے دل بری کسی دلبر کے حوالے مت کرو، جہاں ذرا سا بھی آ جائے بدبو، مردوں کا عشق جو ہے اس کا 0 بھی آپ کے دل کو مردہ کرے گا، سمجھ لو اس کو۔ بعض لوگ غیر محسوس طور پر بعض خوبصورت نوجوانوں کی طرف میلان ہوتا ہے، غیر محسوس، لیکن کیونکہ وہ مردہ، اس کا اثر ہوتا ہے غیر محسوس طور پر دل اندر مردہ ہونے لگتا ہے، وہ کیف نہیں ہوگا ذکر میں۔ اس لیے اپنے قلب کی نگرانی رکھو۔ کیا عمدہ شعر مولانا شاہ محمد صاحب نے فرمایا، نہ کوئی پاس آ جائے، ارے وہاں سے کیا سنتے ہو، ایسے وقت پر آنے کی اجازت ہے آپ کو، نہ کوئی پاس آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریمی دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا۔ نہ کوئی پاس، دیکھو قریب بھی نہ بیٹھا لو ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو، نہ کوئی پاس آ جائے، یہ پہلا لفظ ہے، نہ کوئی پاس آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، غیر جب آئے گا پہلے پاس آئے گا۔ دیکھیے کیا ترتیب ہے مولانا محمد اللہ والے کی ہے، نہ کوئی پاس آ جائے یعنی قریب بھی نہ رکھو ان کو، ایسے حسینوں کو جن سے دل میں خیالات گندے ہو جائیں، نہ کوئی پاس آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے۔ غیر کب آتا ہے؟ جب پاس بیٹھتا ہے۔ نہ کوئی پاس آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہے۔ جس کو پاسبانی کی توفیق نہیں ہے تو سمجھ لو اس کے قلب میں ابھی اللہ نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس موتی ہوتا ہے قیمتی تو وہ ضرور تالا لگاتا ہے اپنے بخش سے، اور ضرور ہر وہ خیال رکھتا ہے کہ کہیں اس تالے پر کوئی کنجی تو نہیں لگا رہا ہے۔ اور یہ رب ہے جس کو پاسبانی کی توفیق نہ ہو، سن لو اس کو، محروم قرب الہی اور محروم نسبت مع اللہ ہے شخص ہے، ایمان کو تسلیم کر، لیکن اگر تعلق مع اللہ کی دولت اس کے قلب میں ہے ہوتی تو ہر وقت دل کو دیکھتا رہتا ہے کوئی مرنے والی لاش تو نہیں آ رہی اس کے اندر، تو اس موتی کو ہمارے چرا لیں۔ اور برازیل اور یوگنڈا کے سفیروں سے بھی دور رہو اگر قریب آ جائیں، اور عجائب خانے کے گینڈا سنگھ کو بھی مت دیکھو، چڑیا گھر میں جاؤ، اگر وہاں بھی دیکھنا ہے تو بادشاہی کو دیکھو، شتر مرغ کو دیکھو، شتر مرغ بھی عجیب ہے، شتر بھی ہے اور مرغ بھی ہے۔ جب اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے تو کہتا ہے میں مرغ ہوں، کہ مرغ کہیں بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اچھا مرغ ہے تو اڑیے، تم کہا کہ میں تو شتر ہوں کہیں اڑتا ہے۔ ایسا مرکب نفس ہے، نفس کی مثال صوفیہ نے شتر مرغ دی ہے، جس کو اونٹ پاکھی کہتے ہیں بنگلہ دیش والے، اونٹ پاکھی بنگلہ دیش میں اس کو اونٹ پاکھی کہتے ہیں، فارسی میں شتر مرغ ہے۔ تو شتر مرغ کا مثال نفس کی چیز ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم شتر ہو تو میں بوجھ لادنا چاہتا ہوں، تو کہتا ہے شتر کے بعد مرغ لگا ہوا ہے، کہیں مرغوں پر بوجھ لادا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا اچھا اڑیے، تو کہتا پہلے شتر نہیں پڑھا مرغ سے، وہ کہیں اڑتا بھی ہے، یعنی نفس جو ہے نیک کام کے لیے اس سے کہو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دے، میں بہت مشغول ہوں اس لیے آج ذکر کیجیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں میں یہاں سے مسجد تک بھی جاؤ تو یا ناصری حاجی یا مغنی عاصمت پہنچے جاؤ،
اگر میں بلاؤں تو یہ اس راستے کو بھی ذکر میں استعمال کروں. بہانے بشیار خوئے بدرا بہانے بشیار بس. اب آپ لوگ اپنا کام کرو. میں نے سننے کیا وہ کم مخت جو تھا وہ شیعہ وہ کہتا تھا کہ مشنوی یہ مثنوی نہیں ہے مشنوی مت سنو اس کو. تو مولانا کو کسی نے بتا دیا کہ ایک رافضی آپ کی مثنوی کو کہتا ہے مشنوی. تو مولانا نے کہا کہ یہ شعر میرا اس کو پیش کر دینا کہ مثنوی مرا تو گوئی مشنوی اے سگے ملغوں تو کو نہیں ہاؤ کتا ایسے کرتا ہے بھونکتا ہے او کرتا ہے. تو مولانا نے اس کو ایک شعر بھیجا کہ مثنویم را میری مثنوی کو مثنویم را تو گوئی مشنوی تو میری مثنوی کو مشنوی کہتا ہے یعنی مت سنو اے سگے ملوم تو آواز بھی تو نہیں. تو مولانا حسام الدین جو تھے بہت پیارے بڑی محبت کی معلوم. یہ دونوں حضرات گھنٹوں گھنٹوں تنہائی میں وہ لکھتے رہتے تھے ماں آنکھیں سرخ ہیں حالات تاری. تو جب کبھی کبھی قبض تاری ہوتا ہے مضمون بند تو مولانا فرماتے تھے اے حسام الدین درے چہ بند کو اے حسام الدین کنویں کا دروازہ بند کر دو اب مت کھینچو پانی یعنی مصنوعی مت لکھو اب میں خاموش رہوں گا. اے حسام الدین درے چہ چہ مانے چاہ کنواں چاہ چہ جو ہے چاہ کا مخفف ہے. اے حسام الدین درے چہ بند کن اے حسام الدین علم کے کنویں کو اب فی الحال بند کر دو یعنی ڈول مت ڈالو کھینچائی مت کرو سمجھے. اے حسام الدین درے چہ بند کن ایک ڈانٹ تو لگاؤ بھائی اب ان کو اس کا کیس کھولتا ہوگا پھر ایک شخص سے دور جائے. اے حسام الدین درے چہ بند کن اے حسام الدین تم کنویں کا دروازہ علم کا بند کر دو مت پانی کھینچو یعنی مصنوعی مت لکھو. سخت خاک آلود می آئے سخن میری گفتگو میں اب مٹی آ رہی ہے. جیسے کنویں کو مسلسل پانی نکالو تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو کیچڑ آتا ہے تو فرماتے ہیں سخت خاک آلود می آئے سخن اب خاک آلود میری بات آ رہی ہے لہذا میں اب نہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. لہذا مصنوعی کے الہامی ہونے کی دلیل بھی ہے کہ جب آدھا قصہ بیان کر کے معروم خاموش ہو گئے ہمیشہ کے لیے. اور اب میں مصنوعی نہیں کہوں گا. کیوں نہیں کہوں گا کہ جو علم کا جو آفتاب میرے قلب کے محاذات میں تھا اللہ تعالیٰ کا وہ القاء کر رہا تھا اب وہ آفتاب جو ہے افق سے نیچے گر گیا یعنی اس نے رخ بدل دیا. اب میرے قلب کی کھڑکی کے سامنے وہ آفتاب نہیں ہے. چوں فتاد ازروزن دل چوں فتاد ازروزن دل آفتاب فتاد فتور میں استادن مانے گرنا جب گر گیا چوں فتاد ازروزن دل روزن مانے کھڑکی جب میرے دل کی روزن اور روشندان کے سامنے سے اللہ تعالیٰ کے علم کا آفتاب افق میں ڈوب گیا یعنی رخ پھیر لیا تو ختم شد واللہ عالم بالصواب تو مصنوعی ختم ہو گئی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا راز ہے ورنہ جو ہزاروں قصے بیان کر دے آدھا قصے پر مجبور ہو جائے. یہ مولانا کے اخلاص ہے کہ جب تک آمد تھی الہام تھا لکھا اور ورنہ اور ہوتا دنیا دار تو سوچتا بدنامی ہوگی کہ مولانا نے ہزاروں قصے بیان کیے یہ قصہ آدھا کیوں چھوڑ دی. لیکن اللہ والے مانمی خواہم ننگو نام رہا گرچہ بدنامی اس نزد عاقلہ عقل مندوں کے یہاں بدنامی بھی ہو تو اللہ والے بدنامی کا خوف نہیں کرتے. خیر تو اس کے بعد پھر بہت دن تک مصنوعی مدت در مصنوعی تاخیر شد وہاں فرماتے ہیں بہت دن تک مصنوعی میں ہم نے تاخیر کر دی. مدت در مصنوعی تاخیر شد مہلت باعث تا خون شیر شد ایک مہلت چاہیے تاکہ ماں کا خون پھر دودھ بن جائے. مسلسل بچہ پیے گا تو خون آنے لگے گا. مہلت باعث کچھ مہلت چاہیے ہم کو بھی یعنی شیخ کو بھی چاہیے مہلت. مرید ہر وقت نہ چوستے رہیں ورنہ پستان ڈھیلے ہو جائیں گے. اس کے تھوڑا سا موقع دیں کہ پھر دودھ بن کے آئے اس میں اور اس میں عالم شباب طاری ہو پستانوں پر روح کے پستانوں پر. آپ لوگ خواتین کی طرف نہ خیال لے جائیے گا روح کے پستانوں پر جوش آتا ہے مضمون کا جوش آتا ہے. اگر مضمون میں جوش نہ آئے تو مقرر سسا بیان ہوگا اس میں.
لہذا فرمایا کہ اے حسام الدین درے چہ بند کو سخت خاک آلود می آیت سخن مہلت باعث تا خون شیر شد. کچھ مہلت ملنی چاہیے بھائی تاکہ خون چھاتیوں کا خون پھر وہ دودھ بن جائے. مہلت باعث تا خون شیر شد. اور اس کے بعد مدت در مصنوی تاخیر شد. مدت در مصنوی تاخیر شد مہلت باعث تا خون شیر شد. کچھ دن خاموش رہے دونوں پیر مرید. ایک دم مصنوعی بند تھی. کئی مہینے کے بعد جا کے پھر مولانا نے دوڑے اور حسام الدین کو پکڑا. ہاں جلدی قلم دوا سنبھالو. اے حسام الدین اے حسام الدین ضیائے ذوالجلال. دیکھو اپنے مرید کو ایسا کہنا اللہ والے کیا کہیں. کاش کی جملہ مشائخ مصنوعی کا مطالعہ کر لیں تو اپنے شاگردوں کی انہیں محبت اور قدردانی کا اندازہ مل جائے گا. معلومی کیا فرما رہے ہیں. اے حسام الدین ضیائے ذوالجلال. اے حسام الدین تم اللہ تعالیٰ کی روشنی ہو. ضیائے ذوالجلال ہو. میل می جوشد مرا سوئے مقال. اب میلان ہو رہا ہے جوش آ رہا ہے. میل می جوشد میلان جوش کر رہا ہے کہ میں کچھ قول یعنی مصنوعی شروع کروں. میل می جوشد مرا سوئے مقال یعنی اس گفتگو کی طرف مجھے میلان اور جوش اٹھ رہا ہے. بس مولانا حسام الدین جلدی سے اپنی ڈائری واری لے کر پہنچ گئے. کام شروع ہو گیا مصنوعی. اس کے بعد ایک دفعہ مولانا دیکھیے جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات نکل جاتی ہے. چاہے وہ شاگرد ہو یا مرید ہو یا شیخ ہو. کسی مسئلے سے اس کو مکب کرے تو اور بات ہے. مولانا احتشام الحق صاحب کے بھائی تھے. عزیز الحق شاعر تھے. عزیز الحق شاعر تھے. انہوں نے شاہ عبد الغنی صاحب کو یہ شعر سنایا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے آنکھوں میں محبوب کی محبت سے آنسو آ گئے لیکن گرنے نہیں دیا اس کو تاکہ دوسرے لوگ نہ جان جائیں کہ ان دونوں میں عشق ہے. اور عشق کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے تاکہ محبوب کی بدنامی نہ ہو اور عاشق بھی بدنام نہ ہو. لہذا فرماتے ہیں میں اشکوں کو کس طرح بہہ جانے دیتا. میں اشکوں کو کس طرح بہہ جانے دیتا کہ مد نظر آبرو تھی کسی. میاں اس ملا کو گلاب جامن کھلاؤ مگر کچھ نہیں کھلاؤ گے تم. میں جانتا ہوں تم لوگوں کو. نہیں اس شعر پر مست ہو جانا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مصنوعی پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مفتی رشید احمد صاحب کو جزائے خیر دے کہ ایران والوں کو خط لکھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ پورے پاکستان میں سب سے بہتر مصنوعی کون پڑھا سکتا ہے. مفتی رشید احمد صاحب نے مجھ سے فرمایا کوئی بیچ میں راوی نہیں کہ میں نے تمہارا پتہ دے دیا. الحمدللہ علماء کو حسن فقیر. دیکھ لو مصنوعی پڑھا رہا ہوں. یہ مصنوعی سوائے عاشق مزاج اور وہ عاشق مزاج جس نے اپنے عشق کا خون کیا ہو. خون تمنا پیتے پیتے اس کا سارا دل جو ہے سرخ احمر یعنی شفق احمر سے لال ہو چکا ہو اور پھر اس پر آفتاب محبت الہیہ اور علوم کے آفتاب طلوع ہونے والا ہو یا طلوع ہو رہا ہو. اس کی گفتگو میں دیکھو کیا ہو. وہ سرخ یہ وہ سرخیاں کی خون تمنا کہیں جسے. وہ سرخیاں کی خون تمنا کہیں جسے بنتی شفق ہیں مطلع خورشید قرب کی. بنتی شفق ہیں مطلع خورشید قرب کی. اللہ کے قرب کا آفتاب جب دنیاوی آفتاب نکلتا ہے تو آسمان لال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی قلب کے اندر اپنا آفتاب قرب طلوع فرماتے ہیں جو تمناؤں کے خون سے اپنے دل کو لال شفق احمر بنا چکا ہو. دیکھو کتنا عمدہ مضمون. یہ میرا ہی مضمون ہے. یہ میرا ہی مضمون ہے اس شعر کے اندر. وہ سرخیاں کی خون تمنا کہیں جسے. وہ سرخیاں کی خون تمنا کہیں جسے بنتی شفق ہیں مطلع خورشید قرب کی یعنی اللہ کے قرب کے آفتاب کا مطلب ہے جہاں سے طلوع ہوتا ہے. طلوع جائے طلوع سمجھو نہیں.
دیکھو یہ کتنا عمدہ شعر انہوں نے کہا کہ میں اشکوں کو کس طرح بہ جانے دیتا ہے. میں بعض بندوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے میرے شیخ نے بھی اپنے اللہ کی محبت کے نکلے ہوئے آنسوؤں کو میرے سامنے اس طرح سے کیا. دیکھو ایسے ملا یوں کیا فرما کی امت بھی ایسی کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ میں نے اپنے مرشد کو اسی طرح دیکھا تاکہ مخلوق نہ جاننے پائے ان آنسوؤں کو. رجل ذکر اللہ خالین حفاظت ہے نہ ہو کی روایت پر عمل ہوتا. تم آنسو رویا ہوا دیکھا تو سب دیکھ لیں. یہ جو محبت یہ شعر مجاز پر ہے لیکن اصلاح ہے اس کا کہ میں اشکوں کو کس طرح بہ جانے دیتا کہ مد نظر آبرو تھی کسی کی. اور ایک لڑکی لندن کے پڑھنے کے زمانے میں مولانا کو چھیڑتی تھی تو انہوں نے اس کو کہا کہ نہ میں ہوں کسی کا نہ تو ہے کسی کی. نہ میں ہوں کسی کا نہ تو ہے کسی کی ہے. میں بھی خدا کا اور تو بھی خدا کی. اس لیے ڈر دور بھاگ یہاں سے. اسی وزن پر ہے دیکھیے میں اشکوں کو بہ جانے دیتا. میں اشکوں کو کس طرح بہ جانے دیتا کہ مد نظر آبرو تھی کسی کی. نہ میں ہوں کسی کا نہ تو ہے کسی کی ہے. اور میں ہوں خدا کا اور تو ہے خدا کی. لہذا دونوں کو قانون کا شریعت کا پابند رہنا چاہیے. مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے. یعنی ہم نے اس مصرے میں مسٹروں کو بتا دیا کہ ہم بھی جانتے ہیں کشش حسن سے واقف ہیں. یہ نہ سمجھو ملا کچھ نہیں جانتا. مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے لیکن کروں میں کیا کہ ہوں بندہ کسی کا. لیکن کروں میں کیا کہ ہوں بندہ کسی کا. میں خود مختار ہوتا تو ہم بھی ہر ایک کو دبوچ لیتے لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھے خوشی نہیں اس بات سے. میں حق تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنا دل خوش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ خوشی جو خدا تعالیٰ کی ناخوشی کی راہ سے آتی ہے کروڑہ غموں سے ہم آشنا ہوتے ہیں. اس کے تبسم کوئی حسین عورت کو دیکھ کر تبسم کر رہا ہو تو اس کے زیر تبسم بے شمار آفات اور آلام اور غم پینا ہوتے ہیں. سمجھا بھی زیر لبے تبسم سمجھا نہیں. ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہوتی پیلا ہوتا جا رہا ہے. دل دھڑک رہا ہے. یعنی مزید سے تر ہو رہی ہے. قابل نہیں رہتا ہے اس کہ وہ اللہ کے حضور میں جا سکے. یہی دلیل ہے کہ یہ مجاز ہے. حقیقت سے دور جو کر دے وہی مجاز. آپ کسی حسین سے بات کیجیے تھوڑی دیر میں مزے آ جائے گی گفتگو. یہی دلیل ہے کہ مجاز ہر مجاز حقیقت سے دور کرتا اللہ سے. اب اس قابل نہیں ہو نماز پڑھ سکتے. یہی دلیل ہے کہ محبت ناپاک ہے. جس نے بے وضو کر دیا تم لوگ پوچھتے تھا تو پاک محبت ہے. میں کہتا ہوں پاک محبت ہے تو مرضی کہاں سے آئی؟ ناپاکی کیوں آپ کو لگی؟ آپ بے وضو کیوں ہوئے؟ امامت کے قابل نہیں رہے نماز کے قابل نہیں رہے. حالت حیض میں جیسے عورت نماز کے قابل نہیں رہتی یہ تمہارا شہوت نفسانی یہ بھی حیض الرجال ہے مردوں کا حیض. اتقوا ان الہوا حیض الرجال مولانا رومی کا مصرع یہ اتقوا ان الہوا حیض الرجال. اے دنیا والوں ڈرو نفسانی خواہشات یہ مردوں کا حیض. جیسے وہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی اگر تم نے شہوت بازی نہ چھوڑی تو تم بھی اس قابل نہیں رہو گے. مسجد میں رہو گے صورتاً ہو کھڑے مگر تمہاری میانی اس قابل نہیں. میاں جی تمہاری درمیانی خراب ہے. تمہاری میانی کی درمیانی گڑبڑ ہے. اب تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ عشق کی ویرانیوں کو رائگاں سمجھے تھے. عشق کی ویرانیوں کو رائگاں سمجھے تھے ہم. بستیاں نکلی جنہیں ویرانیاں سمجھے تھے ہم. اگر عشق کی باتوں سے گڑبڑ ہوتا تو انشاءاللہ من جانب اللہ میدان صحیح کیا جائے گا سرکاری طور پر. ہماری سرکار بہت بڑی سرکار ہے. تمہیں کیا پتا ہے وہ خراب میدے کو درست کرتے ہیں. جب وہ باطن کو درست کرتے ہیں تو بطن کو درست کرنا ان پر کیا مشکل ہے؟ بولو بھائی اصلاح باطن زیادہ مشکل ہے یا اصلاح بطن؟ بتائیے. اب یہ دیکھ لو جب مجھ کو جوش آیا تو بھاگی وہ کیا قوم نفس کو مؤنث ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء.
بھائی دیکھو تھوڑا بند کرو اس کو، میں ذرا مضمون تو ہم نے بیان کرنے والا تھا، بہت ہی خاص چیز تھی، اب آ رہا ہے چھوڑو اسے۔ ایک دن مولانا رومی نے اپنے دوستوں میں مولانا حسام الدین کی تعریف شروع کی تو دیکھا کہ سب کے چہرے پیلے ہو رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، ہر ایک کو حسد، جب دیکھو جب انہیں کی تذکرے کرتے رہتے ہم لوگ ان کی نگاہوں میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ جل کی خاک جب ہو گئے اور چہرہ غمگین ہو گیا تو مولانا کو رومی کو انقباض ہوا کہ میں اپنے ایک محبوب شاگرد کی تعریف کرتا ہوں، یہ ظالم ایسے ہیں۔ تو اس وقت مولانا کا جو کلام ہے جوش میں آئے اور یہ فرمایا کہ مدح تو ہے فست بر زندانیہ، یہ قیدی لوگ نفس کے غلام، حسد کے مریض ہیں۔ مدح تو اے حسام الدین جب تیری تعریف کرتا ہوں تو مدح تو ہے فست، ان کو غم پیدا ہوتا ہے، بر زندانیہ، یہ زندانی لوگ ہیں، قید مقید ہے نفس کے حسد و کینے سے، اگر ان کا دل صاف ہوتا، اللہ والے ہوتے تو ان کو یہ غم نہ ہوتا۔ مدح تو ہے فست بر زندانیہ، گوئے مندر مجمع روحانیہ، کوئی روحانی مجمع تلاش کروں جو اللہ والے ہوں، وہاں تیری تعریف کروں، یہی تو سنانا کے لیے میں نے اتنی تمام کی۔ مدح تو ہے فست بر زندانیہ، اے حسام الدین تیری تعریف زندانیوں پر شاخ ہو رہی ہے، ناگوار ہو رہی ہے، سمجھا؟ مثل ناگ کے ان کا منہ ہو رہا ہے، ناگوار مانے ناگ جیسا منہ، کبھی سانپ کی طرح منہ ہو جاتا ہے، ناگ مانے سانپ ہے نا، ناگ سانپ کو کہتے ہیں، یہاں ناگن چورنگی بھی ہے۔ مدح تو ہے فست بر زندانیہ، گوئے مندر مجمع روحانیہ، قصد کر دستند این گل پا رہا، قصد کر دستند، ارادہ کیا ہے ان لوگوں نے، کردن تھا، کردن سے کردن یعنی ماضی مطلق، قصد کر دستند این گل پا رہا، یہ گل مانے مٹی، یعنی یہ مٹی کے ٹکڑے ہیں یہ جو حسد کر رہے ہیں۔ اے حسام الدین جو تجھ پر حسد کرتا ہے وہ مٹی کا ڈھیلا ہے۔ مولانا کو جوش آ گیا نا، دیکھو بوس یہ ہے، قصد کر دستن میں این گل پا رہا، یہ گل پارے یعنی پارا مائے ٹکڑا، یعنی یہ مٹی کے ٹکڑے حسد میں جل کے خاک ہو رہے ہیں تیری تعریف سے۔ اور کیا ارادہ ہے ان کا کہ بے پوشانند خورشید تورا، کہ تیرے آفتاب کو اللہ نے جو تجھے اپنا آفتاب قرب بخشا ہے یہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ تیری تعریف نہ کروں، تو گمنام ہو جائے اور ان کی دل ٹھنڈا ہو جائے، حسد کی آگ ان کی بجھ جائے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چراغ روشن کرے اس کو کرے۔ اسی لیے جب میں نے معرفت لہیہ لکھی تو میرے حاسدین نے پریس میں جا کے نام کٹوا دیا۔ پہلے تو حضرت کے کان میں کچھ بھرا کہ ان کے نام سے کتاب کی وقت ختم ہو جائے گی، مرتب تو دوسرا ہے، اگر آپ کا نام رہے گا تو لوگ سمجھیں گے آپ لوگ صاحب کی کتاب ہے، تو اس کتاب کو بے وقت کرنے سے کیا فائدہ، اختر کو کون جانتا ہے۔ بڑی پڑھائی وڑھائی اور کیا اجازت لیا شیخ سے بھی، ظاہر بات ہے شیخ بھی تو بشر ہے، اس سے ہو سکتی ہے لہٰذا اجازت لے کے بڑے پختہ و خیزاں غزل خواں مست چالوں سے پریس جا کر نام میرا کٹوا دیا۔ حالانکہ بعد میں میرے شیخ مولانا افضل نے فرمایا کہ یہ اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے، جس کی قلم سے جو کتاب لکھی جائے اس کا نام آنا چاہیے۔ ابتدا تا انتہا معرفت اللہ، یہ میرا ہی تو قلم ہے، کسی دنیا کے عالم نے نہیں۔ جاؤ مفتی رشید احمد صاحب سے پوچھ لو، اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم اور ایک عالم اور کا نام دیا کہ ہم لوگ ایسی کتاب نہیں لکھ سکتے، چاہے مفتی اپنی جگہ پر بخاری پڑھاتے ہیں، لیکن ایسی کتاب ہم لوگ نہیں لکھ سکتے۔ تو جب یہ اس کے بعد میں اللہ نے وہ دن دکھایا کہ خود ہی پریس والے دوسرے کتب خانے والوں نے میرا مقدمہ وغیرہ دے کر سب چھاپ دیا، اور تھانہ بھون سے بھی چھپ گئی، اور ہندوستان میں بھی ان لوگوں نے سب نے ظاہر کر دیا اس کی ابتدا تھا انتہا اختر کا قلم۔ اس مضمون پر میں نے اپنا ایک شعر کہا، سنو، ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا۔ یہی بات میرے دھیان میں ہے، یہی چیز میں نے کہا کہ یہ بیان سنے جو لوگ منتخب ہیں، یہ بیان سنے، یہ رسالے دیکھیں، اور جو بعد میں کتابیں آئی ہیں وہ چیز دیکھیں۔ کیا شعر ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو
اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ایک قطرہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا؟ بھئی ایک قطرہ خون کہیں گرا ہو تو اس پر مٹی ڈال دو، لیکن اگر خون کا دریا بہ رہا ہے تو کتنی مٹی ڈالو گے؟ میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، ہاں میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر، اور میری بے کسی کا منظر، کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ ہے سمندر کا اس طرح کی نظم ہے میری، روح کی بیماریاں میں چھپی ہوئی، اس کا نام ہی خون کا سمندر ہے، اس نظم کا خون کا سمندر، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام مینا، یہی میرا طور سینا، میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل۔ تو یہ شعر مجھے کہنا تھا کہ دیکھو ایک قطرہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتے، ہم تو بے کس تھے اس وقت، ہم خاموش تھے، صبر کرتے تھے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدہ، حاسدین میرا بستر ادھر سے ادھر پھینک دیتے تھے، چرپائیاں کسی اور ڈال دیا، ہر وقت ستانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت میں نے یہ شعر کہا تھا، جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا۔ جفائیں سہ کر، میں نے بددعا بھی نہیں کی اور نہ میں نے شیخ سے شکایت کی، کیونکہ وہ شکایت کروں گا تو حضرت کہیں گے بھائی چلے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، اگر تمہارے لیے ناقابل تحمل ہے، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا۔ زمانہ گزرا ہے، زمانہ گزرا اسی طرح سے، دل حزی کا تمہارے در پر۔ زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پہ دل حزی کا، یہ ہے شعر۔ جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا۔ زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پہ دل حزی کا، انتقام بھی نہ لینا۔ جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا۔ زمانہ گزرا، 15 سال معمولی مدت تو نہیں تھی، زمانہ گزرا 15 سال کی مدت تھی میری مجاہدے کی۔ زمانہ گزرا اسی طرح سے دل تمہارے در پہ دل عظیم کا۔ جب مولانا شاہ محمد احمد صاحب مضمون محبت بیان کرتے ہیں اور کسی نے گھڑی دیکھ لیا یا کہا کہ اس کی آنکھوں میں نیند کے آثار، تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، داستاں عشق کی ہم کس کو سنائیں آخر، داستاں عشق کی ہم کس کو سنائیں آخر، جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے، جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے۔ دوسرا، خبر نہیں تھی مجھے یہ اختر، خبر نہیں تھی مجھے یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا، خبر نہیں تھی مجھے یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، لہو پکارے گا آستین کا، اور دل کا آستین بتائے گا جو خون کے چھینٹے لگے ہیں وہاں۔ بس بند کرو، جاؤ ہم سے نواز دے، اس میں کوئی تعجب ہوا؟ جس مقام پر شیخ ہے اسی مقام پر مرید کو اللہ پہنچا دے تو کیا تعجب ہوا؟ دونوں اسی مقام معرفت پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دونوں کی آہ ایک ہو جاتی کبھی، دونوں کی آہ ایک ہی مقام کی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی شیخ سے طالب مرید کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، جیسے مرغی کی پر میں بطخ کا انڈا، جب بچہ نکلے گا تو مرغی یہی سمجھے گی میری شاگرد میرا اولاد ہے، لیکن جب وہ پانی میں تیرے گا تب وہ کہے گا ہم تو مرغی شیخ ہیں، ہم نہیں تیر سکتے مگر میرا شاگرد تیر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس نے صلاحیت کچھ اور تھی، یہ بطخ کا انڈا تھا، مرغی کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کہ مجدد کے انڈے کو حاجی امداد اللہ صاحب جیسے غیر عالم کی سپرد کر دیا تھا، لیکن گرمی غضب کی تھی، جتنی ہیٹ دینی تھی اتنی ہیٹ حاجی صاحب پاس تھی بچہ نکالنے تک، باقی تو خود ہی بادشاہی یا ہما وہ خود ہی اپنا پرواز اپنی خود سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شیخ کے پاس کوئی آ جائے تو شیخ سمجھے بس یہ سب، شیخ کو بھی ہوش نظر رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بطخ کا انڈا۔
حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور اللہ والا شیخ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہے تو میرا مرید، لیکن اس کا انڈا بدبخت کا ہے، ہم سے بھی زیادہ اونچا جائے گا. فرانچے حاجی صاحب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ سے فرمایا اور میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا. دوستوں، میرے اور حکیم الامت میں ایک راوی. فرمایا آپ میرے خاص ہیں، اس لیے ایک خاص بات کہتا ہوں. حکیم الامت میں میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کیونکہ آپ میرے خاص آدمی، اس لیے خاص بات کہتا ہوں. وہ خاص بات یہ ہے کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ مولانا قاسم اور مولانا گنگوہی یہ دونوں بہت اونچے گئے، لیکن اب میرا عقیدہ یہ اعتقاد یہ ہے کہ مولانا اشرف علی دونوں سے اونچے گئے. جناب اس میں کوئی اور راوی نہیں. دیکھ لو، اگر حکیم الامت اور اس کے بعد مولانا شاہ عبد الغنی، تیسرا راوی حکیم اختر. کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا گنگوہی بہت اونچے گئے، لیکن اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی دونوں سے اونچے گئے. یہ بات حضرت ہے، لیکن اب اس کو کیا بیان کروں. کانگریس دکھلا بھی دیے جاتے ہیں. بس بالکل ہاں بالکل نظر آتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میرا مرید جس مقام پر پہنچتا ہے تو میں ایسا اس کو جانتا ہوں کہ کس مقام پر ہے اس وقت، جیسے کہ قصائی اپنے بچڑے کو جانتا ہے کہ دانت کا ہوا، 2 دانت کا ہوا یا 4 دانت کا ہوا یا 3 دانت کا ہوا. بس لفظ عقیدہ جو حضرت نے فرمایا وہ عوام کے لیے میرا اعتقاد ہاں، یعنی میرے خیال، میرے قلبی گمان میں مطلب ہے نا. ایسا ہے کہ لوگوں کو نظر بھی آ جاتا ہے کہ کون کتنی مرتبہ. میرے نزدیک کہہ لو، عقیدت کا لفظ ختم کر دو. میرے نزدیک دونوں کا درجہ دونوں سے اونچا گیا. میرے نزدیک یعنی میرے کشف میں یا میری فراست میں، سب سے عمدہ لفظ فراست، مومن کی فراست. اس لفظ کو استعمال کر لو کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ فراست ہے آپ کی. اپنی فراست کی روشنی میں انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو ہیں یہ دونوں سے اونچے گئے. اور اخلاق خدمات دینیا کا متقابل کر لو کہ 1500 کتابیں کس نے لکھی. تفسیر بیان القرآن، الہ السنن، فقہ میں بحث زیور. کیا کوئی فن ہے ایسا جس میں آپ کی تصنیف نہ ہو؟ میزان منطق میں تحصیل المنطق، قراءت میں جمال القرآن، سواد تک میں لکھ ڈالی. بتائیے. اور رسالت پر، سیرت پر نشر الدین، روحانیت کے اعتبار سے. یہ اس قسم کے اسباب ایسے ہیں کہ جو روح کو ایک دم اڑا دیتے ہیں اور پالا تک. اور اس کی برکت سے جو آپ ہر کتاب سمجھ لیں گے، سارا علم روشن ہو جاتا ہے عشق الہی اور درد محبت سے. درد دل نے اور سب دردوں کا درما کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. یہ شعر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم بخاری شریف جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھا تھا کہ اے بخاری پڑھنے والوں، ختم کرنے والوں، جاؤ کسی اللہ والے سے، اس سے درد محبت حاصل کرو. پھر یہ شعر پڑھا تھا، درد دل نے اور سب دردوں کا درما کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. آج اسی کی تو کمی ہے، مدارس کی کمی نہیں ہے، فضلائے مدارس کی کمی نہیں ہے، لیکن بہت سے فضلہ سے ہیں، فضلتن سے ہیں. ہاں، یعنی اخلاق رذیلہ سے اصلاح کی فکر نہیں. محدث، بہت سے محدث ہیں، بہت سے محدث نام کے ہیں، حقیقتاً محدث ہیں. چلو بھائی چھوڑ کر. اسی لیے یہ جو مضمون آپ نے سنایا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخلہ اسی لیے لیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد چاہیے. علم ظاہر سے ہمیں اتنی مناسبت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اسی کے صدقے میں آج علماء ظاہر بھی اس فقیر کی عزت کرتے ہیں. اس لیے میں زندگی مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں اپنے درد محبت پر خود عاشق ہوں. یہ بھی ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی معشوق اپنے اوپر خود عاشق ہو، لیکن میں اپنے درد محبت پر خود عاشق ہوں. اس درد بھرے دل پر بے حد شکر گزار ہوں
اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار، اور چاہتا ہوں میرے بیٹے مظہر کو بھی اللہ تعالیٰ کرتے، میرے شاگردوں کو، اس لیے زندگی مانگتا ہوں خدا تعالیٰ سے کہ سارے عالم میں آپ مجھے پھرا دیجیے اور میں آپ کی محبت کا یہ شعر پڑھتا رہوں، نگر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں پریت کرو سب کوئے، نگر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں پریت کرو سب کوئے، اے عالم اہل کائنات و دنیا والوں، اختر نگر نگر شہر شہر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کر کے دیکھو، سکون پا جاؤ، باقی سب فانی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، صحابی کا شعر حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اے دنیا والوں ہر شے اللہ کے علاوہ فانی۔ دیکھو کالے بال سفید ہونے والے، کمر جھکنے والی، آنکھیں تیر برسانے والی، چشمہ 11 نمبر کی لگانے والی، سمجھ گئے، کپڑے پھٹنے والے، کسی چیز کا بھروسہ نہیں، جو دانت انار کے دانوں سے تشبیہ دیتا ہے شاید، وہی دانت باہر نکل آئے، دیکھو یہ ہو گیا وہ، اور عاشقی لڑاؤ دانتوں سے، معشوق باہر بھاگ گئے منہ سے، سمجھ گئے، بس کسی کوئی چیز دل لگانے کے قابل نہیں سوائے اللہ کے۔ یہی مضمون میں کے لیے زندگی مانگتا ہوں اور اپنے دوستوں سے دعا کے لیے کہتا ہوں، شاگردوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، زندگی برکت اس لیے مانگتا ہوں، میں نے یعنی اللہ سے جوانی مانگی اللہ کے لیے کہ خدا ایسی جوانی عطا فرما جو آپ پر پیدا ہو، یہ جوانی کی اب ضرورت نہیں ہے جانے، کیونکہ اس کرامت برآمد کے نتائج مل گئے، بچے اولاد ہو گئے، اب ان چیزوں پر کیا ہے، مٹی پر بہت مٹی کر چکا ہوں، اب تو اس مٹی کو خالق افلاک پر، اس خاک کو خالق افلاک پر خاک کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی کوئی قیمت لگ جائے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس لیے ان کی گیت گاتا ہے فقیر۔ اسی لیے ایک عالم کا بیان ہوا، بہت بڑا عالم، سیاحت المسلمین کے اجتماع میں اس سفر میں، تو اللہ کی کتاب میں تو اس کی تقریر سننے کے لیے آئے تھے، ہم لوگ تو اس کی تقریر سننے کے لیے آئے تھے، میں نے مجھ سے بتایا انہوں نے، تو میں نے کہا سنو بھائی، بعض لوگ صدائے فقیر سننا چاہتے ہیں، بعضوں کو اسی سے مناسب تو صدائے درویش اور صدائے فقیر سننے کے لیے آئے تھے دور دور سے۔ درس شاہ آشوب و چرخ و زلزلہ فرماتے ہیں کہ نئے زیادتست بابو سلسلہ، علماء دین، علماء اہل منطق و فلسفہ، اور کیا پڑھاتے ہیں، زیادات باب سلسلہ، کتاب حکموں کے نام ہے، نئے زیادتست باب و سلسلہ، لیکن خدا کے عاشقوں کا درس کیا ہوتا ہے، درس شاہ آشوب و چرخ و زلزلہ، یہ آشوبیدن مانے رونا، چرخ مانے روح پر رقص کرنا، اور زلزلہ طاری کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی معلومی فرمانا ہے کہ خدا کے عاشقوں کی تقریر سے آشوب ہوتا ہے، آشوبیدن مانے رونا، آنسو بہ جاتے ہیں، درس شاہ آشوب و چرخ و زلزلہ پیدا کرتے ہیں، درس شاہ آشوب و چرخ و زلزلہ نے زیاداتست باب و سلسلہ، بس یہ، لیکن علماء ظاہر بھی ہمارے لیے واجب الاحترام ہے کہ وہ الہی اور مدارس کا اسٹرکچر قائم ہے دین کا، لیکن رنگ و روغن جو ہے اگر اسٹرکچر قائم رہے تو گزارا ہو سکتا ہے، اور اگر اسٹرکچر نہیں ہوگا تو رنگ و رنگور کہاں ہوگا، اس لیے علماء ظاہر کی بھی عزت و قدر کرو، کیونکہ یہ دین کے اسٹرکچر تو ہیں، اب صوفیہ اس میں دسمبر لگا دیتے ہیں، آہ نالا کر کے، اشک بار آنکھوں سے سجدہ اور ذکر کر کے اس کو ذرا مزیدار کر دیتے ہیں۔ تصوف نام ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت، یہ بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں تصوف الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے۔ طریقت نام ہے
یہ شریعت کو اشک بار آنکھوں سے اور تڑپتے ہوئے دل سے بجا لایا جائے. بس احکام شریعت کو اشک بار آنکھوں سے اور غایت اخلاص سے اور قلب کی تڑپتے ہوئے دل سے اس کو بجا لانا، اسی کا نام بس طریقت. اور یہی اسی سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. سبق المفردون، عاشقون آگے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اس کا اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ گرچہ تفسیر زباں روشن گرس، گرچہ تفسیر زباں روشن گرس، لیکن عشق بے زباں روشن ترس، عشق بے زبان روشن ترس. مولانا میں نے دیکھیے جب عاشق غلبہ محبت سے خاموش ہو جائے اور رونے لگے، اس طرح میرا ایک شعر، عشق جب بے زبان ہوتا ہے، عشق جب بے زبان ہوتا ہے رشک صدھا بیان ہوتا ہے. عشق جب بے زبان ہوتا ہے رشک صدھا بیان ہوتا ہے. اور ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں. اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی، تجھا بینی تو خون برخا کہا. اے دنیا والو، جہاں کہیں زمین پر دیکھنا کہ کہیں خون پڑا ہوا ہے، مٹیوں پر جہاں بھی کہیں تم خون دیکھنا، بس یقین میدا کہ یہاں چشم میں یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی رویا ہوگا. کیا درد تھا. افسوس کہ لوگ مزاج کے لیے رونا جانتے ہیں، جن کے آنسوؤں کو خود وہ معشوق بھی پیشاب کے برابر قدر نہیں کرتا. ایک لونڈے کے پیچھے ایک مولوی صاحب رویا کرتے تھے. کسی نے کہا یہ تم تو جا کر کے ان سے ملتے. مولوی مزاجی کی آخری منزل پیشاب پیخانہ ہے، آخری منزل. کیا ہے میرے اندر، کیوں روتے ہیں میرے لیے؟ بتائیے. میرے ساتھ محبت کا انجام نیت خبیث ہے. اس لیے اس عمل خبیث کے لیے جو آنسو گرتے ہیں وہ آنسو بھی خبیث ہوتے ہیں، اور وہ آنسو رونے والا بھی خبیث ہوتا ہے. تو غالب نے کہا تھا کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے. تو میں نے اس کی کیا شرح کی کہ اگر وہ کہتا غالب صاحب استاد یہ آپ کیا مدعا پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے، تو آپ کا حسین لڑکوں سے مدعا کیا ہے. تو غالب صاحب نے سر جھکا کر اور تھوڑا سا آستین سر پر رکھ کر کہا کچھ نہیں، بس آخری منزل وہی ہے. نے ایک لات مارا اور 2 تماچے لگائے. اسی لیے یہ عشق مجازی کے اشعار خبیث ہیں اور ظلمت پیدا کرتے ہیں. اگر ان کی اصلاح و شرح نہ کی جائے تو کتنے لوگ یہی دیوان پڑھ کر کے اور معشوقوں میں چکر میں پڑ. اس لیے یہ کہتا ہوں کہ خدا بچائے عشق مجاز سے. خبیث آنسو جو لوگ روئے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، وہ اپنے آنسوؤں سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، ورنہ مواخذہ ہوگا. کہ رجل ذکر اللہ خالین حفاظت ہے نہ ہو. تم میری یاد میں رونے کے بجائے تم کس کے لیے روتے ہو؟ اور ان معشوقوں سے تمہارا آخری منزل کیا تھی؟ فرسٹ اگر 3 اسٹیشن کے بعد چوتھا اسٹیشن ہے تو ریل تو اپنی جگہ پہنچے گی. پہلا اسٹیشن پہ ہے نظر، دوسرا اسٹیشن